عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اس کے سوال اسی حساب سے اس کا تصور بھی بہت زرخیز تھا۔ 20ویں صدی عیسوی کا اوتار سنگھ زمانہ ماہ قبل تاریخ کی وسیع و عریض دنیا میں آزادی سے گھومتا پھرا۔ بالکل ابتدا میں انسان کا معاش شکار تھا اور زندگی صرف پیٹ بھرنا اور اپنی بقا کا خیال رکھنا۔ چنانچہ وہ کہیں ٹکتا نہیں تھا۔ پانی میں ہاتھ سے مچھلی پکڑنا، پرندے اور زیادہ دشوار تھے۔ بکری اور ہرن وغیرہ کے لیے بہت مشقت کرنا پڑتی تھی۔ بڑے جانوروں سے تو وہ گھبراتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے اور کوئی شکار نہیں ملا۔ بھوک نے اسے نڈھال کر دیا۔ چلنے پھرنے کی طاقت بھی رہی نہیں۔ اب تو شکار کا کوئی امکان بھی نہیں رہا تھا۔ تب پہلی بار اس نے ڈرتے ڈرتے جنگلی بیریاں کھائیں، کچھ کڑوی کسیلی، کچھ میٹھی۔ ذائقہ اسے اچھا لگا، توانائی بھی ملی۔ یوں وہ پھلوں سے متعارف ہوا۔ اب کبھی شکار نہ ملتا تو وہ جنگلی پھل کھا لیتا۔ اس نے درختوں سے پھل توڑنا سیکھ لیا۔ پھر ایک دن بڑے نوکیلے دانتوں والا گیدڑ اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ بھاگا، گیدڑ اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا اور ہانپنے لگا۔ گیدڑ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ بے بس تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک پتھر نظر آیا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور کھینچ کر مارا۔ پتھر گیدڑ کے منہ پر لگا اور گیدڑ کے منہ سے خون نکلا۔ گیدڑ بھاگ گیا۔ اس اتفاق سے اس نے سمجھا وہ پتھر سے کام لے سکتا ہے۔ اگلی بار گیدڑ چپکے سے اس کے قریب آیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ پتھر اس کے پاس تھا اور کھینچ کر مارنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ ہاتھ میں پتھر تھام کر گیدڑ کو مارتا رہا، یہاں تک کہ گیدڑ ختم ہو گیا۔ اس دن اس نے پتھر کا فرق بھی سمجھ لیا۔ نوکیلا پتھر زیادہ کام آتا ہے۔ اس نے پتھر کو پتلا اور نوکیلا کر کے ہتھیار بنائے۔ تحفظ کا تحفظ اور شکار کرنا آسان ہو گیا۔ فاقے کا خطرہ دور ہوا تو دماغ زیادہ کام کرنے لگا۔ پیٹ کی طرف سے بے فکری ہوئی تو مشاہدہ شروع ہوا۔ اس نے مکئی دیکھی اور دیکھا اسے پرندے شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ خود بھی شوق سے کھاتا تھا۔ پھر وہ بیمار ہو گیا، مجبور ہو گیا کہ وہیں پڑا رہے۔ آگے جانے کی طاقت نہیں تھی۔ راستہ دشوار تھا اور سامنے پہاڑ تھا۔ اس کا جسم گرم ہو رہا تھا۔ اس نے مکئی کے دانے جہاں تک پھیلا سکتا تھا پھیلا دیے کہ پرندے آئیں گے اور وہ پتھر سے ان کا شکار کر کے پیٹ بھرے گا اور طاقت بحال ہوگی تو آگے نکل جائے گا۔ 30-40 سورج نکلے اور ڈوبے تو اس نے دیکھا جہاں اس نے مکئی کے دانے پھیلائے تھے وہاں پودے نکل رہے تھے۔ پھر اس نے ان پودوں کو بڑھتے دیکھا۔ ہر پودے میں مکئی کے بہت سارے پھل تھے۔ بہت سارے سورج نکلے اور ڈوبے تو مکئی تیار ہو گئی۔ اس نے سوچا ان دانوں سے پودے نکلتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ صحت یاب ہو گیا تھا مگر وہ آگے نہیں گیا۔ اس نے پھر دانوں کو پھیلا کر تجربہ کیا۔ پھر فصل ہوئی مگر اس نے سمجھ لیا اس کے لیے یہاں رہنا ضروری ہے۔ سو اس نے گھومنے پھرنے کو خیر بات کہا اور وہیں ایک غار میں رہنے لگا۔ پھر اس نے پرندوں کو گھونسلہ بناتے دیکھا اور اپنے لیے گھر بنایا جہاں وہ دھوپ اور بارش سے اور ہوا سے محفوظ تھا۔ وہ زراعت اور تمدن کا آغاز تھا۔ اہم ترین عناصر 4 تھے: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ ان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں تھا۔ ہوا اور مٹی ہر جگہ موجود تھی۔ پانی کا ایک سسٹم تھا اور آگ نہ ہوتی تو انسان جانوروں کی طرح کچا کھاتا۔ پہلی بار وہ کھانا پکا کر ہی جانوروں سے ممتاز ہوا تھا۔ ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے اوتار سنگھ کے ذہن میں 2 باتوں نے جڑ پکڑی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راسخ ہوتی گئیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتا۔ اس کا سبب اس کا عمیق مشاہدہ تھا۔ ہر چیز کو کسوٹی پر پرکھتا تھا وہ، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کہیں کہیں سائنس بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ جیسے دنیا کی ابتدا کے بارے میں یہ کہہ کر الگ ہو جاتا تھا کہ ایک کیمیاوی عمل کے نتیجے میں زمین بنی اور اس پر زندگی کا آغاز ہوا، اور وہ کہتا تھا کہ وہ عظیم کیمیاوی عمل خود کار تھا۔ یہ بات اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ یہ طے ہے کہ کیمیاوی عمل عناصر کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ عناصر خود بخود پیدا نہیں ہوتے۔
ہر چیز کی، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی علت ہے۔ جو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس پر اتفاق کا لیبل چپکا دیتا ہے۔ سو جہاں سائنس بے بس دکھائی دیتی ہے اور وہیں سے غور و فکر کرتا تھا۔ انسانی ارتقاء کی تاریخ سے اوتار سنگھ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ انسان کا علم بہت محدود اور ناقابل اعتبار ہے۔ ابتدا میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا، پھر اسے اپنی عقلی صلاحیت کا ادراک ہوا، تب اس نے سمجھنا شروع کیا، اور تب سے اب تک کتنے ہی نظریات ایسے ہیں جن پر وہ مدتوں راسخ رہا، مگر بعد میں انہیں غلط ماننے پر مجبور ہو گیا۔ تو یہ طے ہے کہ جو بھی انسان کو معلوم ہے، جو کچھ بھی اس نے سمجھا ہے، اس کے درست ہونے کی کوئی ضمانت نہیں۔ کوئی بھی نظریہ کسی بھی وقت غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ سائنس کی بنیاد انسان کی عقل اور اس کے جاننے کی خواہش ہے، اور اوتار سنگھ نے سمجھ لیا تھا کہ عقل خام ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جنہیں عقل سمجھنے سے قاصر ہے، تو اس وجہ سے ان کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ انسان کو جب تک معلوم نہیں تب تک وہ ناموجود ہے، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ موجود تو ہوتی ہے۔ کسی کے وجود کا انکار کرنے سے وہ وجود ختم تو نہیں ہو جاتا۔ جب انسان اسے دریافت کرتا ہے تب اسے ماننا شروع کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت عرصے سے موجود ہوتی ہے۔ ابھی ماسٹر جی نے بتایا تھا کہ ایک اور ستارہ دریافت ہوا ہے جس کا نام پلوٹو ہے۔ دریافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب انسان کو نظر آیا ہے، اس کی سمجھ میں اب آیا ہے۔ خود ماسٹر جی نے بتایا تھا کہ نظام شمسی بہت بڑا ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں اور ستارے بھی ہوں جو ابھی انسان کو نظر نہیں آئے ہوں، اور یہ بھی کائنات میں اس سے کہیں بڑے ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں نظام موجود ہوں۔ تو کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو ابھی تک اپنی نظام شمسی کو بھی پوری طور پر سمجھ نہیں پایا ہے، اور یہ جو کچھ انسان نے سمجھا ہے ہزاروں برس میں سمجھا ہے، اور جو سمجھا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں سوال ایسے ہیں جن کے بعد وہ ابھی تک جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ وہ عقل کے ساتھ حواس بھی ہیں۔ انسان دیکھتا ہے تو مانتا ہے، سب سے زیادہ وہ آنکھوں پر اعتبار کرتا ہے، مگر اور حصے بھی ہیں۔ وہ سن سکتا ہے، سونچ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، چکھ سکتا ہے۔ یہ تمام حصے عقل کی مددگار ہیں، تبھی تو اس نے بہت سی ایسی چیزوں کا وجود تسلیم کیا جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ان میں ہوا بھی تھی اور خوشبو بھی۔ اوتار سنگھ دنیا کے نظام پر غور کرتا تھا۔ سورج ہر روز اپنے مقررہ وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا تھا۔ چاند تھا، اس کی گردش کا دائرہ ایک خاص مدت میں مکمل ہوتا تھا۔ نیا چاند نکلتا، روز تھوڑا تھوڑا بڑھتا، مکمل ہوتا، پھر تھوڑا تھوڑا گھٹتا، 2 دن غائب ہو جاتا، اور پھر نیا چاند نکلتا۔ موسم تھے جو اپنے اپنے وقت پر آتے جاتے تھے۔ کچھ مہینے بارشوں کے تھے، گرمی، سردی، بہار، خزاں تھی۔ تمام ستارے اپنی مخصوص رفتار سے آگے پیچھے گردش کرتے تھے، ایسے کہ اس میں کبھی 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ تبھی تو جنتریوں سے پتہ چلتا تھا کہ کب کون سا ستارہ کہاں ہے۔ زہرہ، مشتری، مریخ، عطارد اور زحل، یہ بھی معلوم ہوتا تھا وہ کب سے کب تک طلوع رہیں گے، یعنی زمین سے دیکھے جا سکیں گے۔ سب کچھ ایسے حساب کتاب سے تھا کہ نجومیوں کو پہلے سے معلوم ہوتا تھا کہ کس سال کس مہینے میں کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر سورج یا چاند گرہن ہوگا۔ سائنس بہت سی چیزوں کو نہیں مانتی تھی، ان میں آتما بھی تھی اور خدا بھی، اور بھی بہت کچھ تھا جسے وہ تہمات قرار دے کر مسترد کر دیتی تھی۔ دراصل سائنس بہت مجبور تھی، اس کی کچھ حدود تھیں۔ وہ مختلف چیزوں پر ان کی ماہیت، ان کے اجزاء ترکیبی کے حساب سے تجربے کر کے نتائج اخذ کرتی تھی، اور ایسا صرف ان چیزوں پر ہو سکتا تھا جو اس کی دسترس میں ہوں، جو انسانی حصوں کی حدود میں ہوں۔ ایسی چیزیں بھی تھیں جو انسان دیکھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ اس کی پہنچ سے دور تھیں۔ ان چیزوں کو وہ ریاضی کی مدد سے سمجھتا تھا۔ فلکیات کا پورا علم ایسا ہی تھا، اور اس کی براہ راست تصدیق نہیں کی جا سکتی تھی۔ انسان نے بہت ترقی کر لی تھی،
ثابت ہو چکا تھا کہ تمام جانداروں میں وہ سب سے برتر ہے۔ اس نے بہت کچھ تسخیر کر لیا تھا، بہت کچھ جان لیا تھا، بہت کچھ ایجاد کیا تھا۔ اس نے اپنے نظام شمسی کے سسٹم کو بڑی حد تک سمجھ لیا تھا، لیکن اپنی قوتوں اور اختیارات کے باوجود بہت سے مقامات پر بے بس تھا۔ آسمانی بجلی، زلزلے، طوفان ان کے سامنے اس کی نہیں چلتی تھی، اور وہ سسٹم میں تبدیلی کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ وہ سورج کو نہ 5 منٹ پہلے نکال سکتا تھا، نہ 5 منٹ بعد۔ موسم بھی اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ اور ایک اہم چیز وقت تھا۔ اس پر کسی چیز کا اثر اختیار نہیں تھا۔ اس کے اثرات سے کوئی چیز محفوظ نہیں تھی۔ اس کا تعلق سورج سے تھا۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتا تھا، کبھی رکتا نہیں تھا۔ اوتار سنگھ نے بیج سے پودے کو نکلتے اور پھر پودے کو بڑھتے دیکھا تھا۔ اس نے خود کو بھی بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ لمبا بھی ہوا تھا اور بڑا بھی۔ اس نے چیزوں کو پرانی اور بوسیدہ ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے ماتا جی کی آنکھوں کے نیچے چڑیوں کے پنجوں کے سے نشان آتے دیکھے تھے، اور پتا جی کے چہروں پر جھریاں پڑتے بھی دیکھا تھا۔ وقت کے اثرات بے جان چیزوں پر اور طرح کے تھے۔ وہ بڑھتی نہیں تھیں، پرانی وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہوتی چلی جاتی تھیں۔ لگتا تھا کہ گزرتا وقت ان میں توڑ پھوڑ کرتا ہے، انہیں کمزور کرتا ہے۔ جاندار چیزوں کے ساتھ معاملہ اور تھا۔ وہاں تعمیر بھی تھی۔ وقت پہلے جاندار چیزوں کو بڑھاتا تھا، اور جاندار چیزوں کے بڑھنے کی ایک حد تھی۔ اس حد کو پہنچ کر بڑھوتی کا عمل رک جاتا تھا۔ ایک مدت کے ٹھہراؤ کے بعد زوال کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ وقت ایک ایسی طاقت تھی جو نظر نہیں آتی تھی، لیکن ہر چیز پر اس کے اثرات نظر آتے تھے۔ وہ ایک ایسا دھارا تھا جو کبھی رک نہیں سکتا تھا۔ اوتار سنگھ نے غور کیا تو سمجھا ہر جاندار چیز کے لیے ایک مہلت مقرر ہے۔ وقت اس کا پیمانہ ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے۔ جو جیتا ہے وہ آخر کار مر جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا ان سب کی مہلت الگ الگ ہے، یہ نہیں کہ آدمی بوڑھا ہو کر مرے۔ گنگا رام کا بچہ 2 سال کا مر گیا تھا۔ گنگا رام کا باپو 80 سال کا تھا مگر زندہ تھا۔ یہی حال نباتات کا تھا۔ کوئی پودا بڑے ہوتے ہوتے اچانک سوکھ جاتا، اور کوئی درخت برسوں سے ہرا بھرا تھا۔ وہ 12 سال کا ہونے والا تھا۔ اسے معلوم تھا اب اسے گھر سے دور جانا ہے، اسکول میں داخل ہونا ہے۔ اس خیال سے وہ گھبراتا نہیں تھا بلکہ خوش ہوتا تھا۔ اس کے تجسس کو اسکول کے گاؤں کے چھوٹے سے مندر نے مہمیز کر دیا تھا۔ وہ سوچتا تھا بڑے مندر میں جا کر وہ زیادہ دیکھے گا اور زیادہ سمجھے گا۔ پتا جی نے جب اس بارے میں اسے بتایا تو گویا تسلی دینے کے لیے کہا، وشال دین بھی تمہارے ساتھ جائے گا اور ماسٹر جی بھی۔ وہ خوش ہو گیا۔ ویر جی نے کبھی اس کے تجسس میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو ادھورا محسوس کرتا تھا۔ لیکن پتا جی اداس ہو گئے۔ پتہ نہیں تمہارے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ کیوں پتا جی؟ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے سبھی لوگ دور بھیجتے ہوں گے۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے گہری سانس لی۔ مگر تم تو میرے ایک ہی بیٹے ہو، اور وہ بھی من تو مرادوں والے۔ یہ کیا ہوتا ہے پتا جی، من تو مرادوں والا؟ اوتار سنگھ نے اپنا پسندیدہ جملہ دہرایا۔ اس کے جواب میں ٹھاکر نے اسے سب کچھ بتایا، بلکہ اسے لے جا کر برگد کا وہ درخت بھی دکھایا جو جل چکا تھا مگر اب بھی کھڑا تھا۔ یہاں ہم نے آخری بار تمہیں مانگا تھا، منت چڑھائی تھی، تو اس کے بعد ہی میں پیدا ہوا تھا۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے اس درخت نے آپ کو مراد دی، اوتار سنگھ نے کہا۔ ٹھاکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بیٹے کو اس معاملے کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن چند لمحے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکلا، یہ درخت تو ہماری منت ماننے کے کچھ دن بعد ہی سوکھ گیا تھا۔ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے؟ ہاں پتر، اس سے بہت پہلے۔ ماتا جی اکثر اسے بتاتی تھی انہوں نے کیسے طویل برس اولاد کی آرزو میں گزارے تھے۔ کیا گزرتی ان پر، انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر چیز میسر تھی، لیکن انہیں کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ وہ بس ہر جگہ اولاد کی پرارتھنا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ انہوں نے 22 برس اولاد سے محرومی کا کشٹ
اٹھایا ہے، اور جب انہیں وہ مل گیا تو جیسے سب کچھ مل گیا۔ تو اوتار سنگھ نے سوچا، وہ ہستی جس نے مجھے پیدا کیا وہ یقیناً زبردست ہے، اور وہ یہ درخت تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ خود ہی زندگی سے محروم ہو گیا ہے۔ میرے ماں باپ 22 سال ہر کسی سے اولاد مانگتے رہے، لیکن اولاد نہیں ملی۔ پھر اس نے مجھے پیدا کیا تو میرے ماں باپ پر بڑا احسان کیا، مجھ پر بھی احسان کیا۔ مجھے ایسی محبت کرنے والے ماں باپ دیے اور انہیں اتنا کچھ دیا کہ وہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس سوال پر سوچتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ ایک دن اس نے ماتا جی سے پوچھا تھا، آپ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، ہر چیز دیتی ہیں مجھے، اور پتا جی بھی کیا کچھ کرتے ہیں میرے لیے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابا جی، میں کیا کروں آپ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، بس تم اچھے رہو، خوش رہو، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ ماتا جی نے کہا تھا، اچھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھے پرش بنو، اچھے کام کرو تاکہ تمہارے پتا جی کا نام روشن ہو، لوگ خوشی سے کہیں کہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کا پوت مہا پرش ہے۔ اور کیا کروں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ بتائیے، کوئی مشکل سا کام۔ ماتا جی چند لمحے سوچتی رہیں۔ اس دوران پتا جی بھی آ گئے تھے۔ بس تم ہمیشہ ہم سے محبت کرو، انہوں نے کہا، اور اوتار سنگھ ماں سے لپٹا، انہیں پیار کیا اور پھر پتا جی سے لپٹ گیا، انہیں چومنے لگا۔ وہ تو میں کرتا ہوں، اور یہ بھی بہت آسان ہے میرے لیے۔ محبت کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، پتا جی نے کہا، مگر یہ بات تم ابھی نہیں سمجھو گے۔ تو اب اوتار سنگھ نے سوچا، اسے اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرنی چاہیے، دنیا میں سب سے، ماتا جی اور پتا جی، اماں جی اور ویر جی سے بڑھ کر، کیونکہ اس نے اسے پیدا نہ کیا ہوتا تو نہ وہ ان سب کو ملتا اور نہ یہ سب اسے ملتے۔ اس نے سمجھ لیا کہ شکر ادا کرنا اور محبت کرنا سب سے زیادہ اس کے لیے ہونا چاہیے جس نے اسے پیدا کیا ہے، مگر محبت کیسے کرے؟ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں، تو پھر پہلے اسے جاننے کی کوشش کرے، اسے تلاش کرے، پھر اس سے دنیا کی ہر ہستی اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے۔ اسے تو جو بھی ہے تو جو بھی ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دیا۔ اوتار سنگھ نے سرگوشی میں کہا، اب میں تجھے تلاش کروں گا، تجھے ڈھونڈوں گا اور پھر تجھ سے محبت کروں گا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میں جس بات کا ارادہ کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، مگر تو مجھے اس وقت ملے گا جب تو چاہے گا، جب تیری مرضی ہوگی۔ میں تجھ سے پرارتھنا کرتا ہوں، میری مدد کر اور مجھے مل جا۔ یہ دعا اسے ایک پل کو سکون دے گئی، مگر وہ فوراً ہی مضطرب ہو گیا۔ اسے تو ڈھونڈنا ہے، انت تک کوشش کرنی ہے۔ سکون تو اس کے بعد کی چیز ہے، بعد میں ہی اچھا لگے گا۔ اب وہ سراپا عزم تھا۔ درخت کیسے سوکھ جاتے ہیں ماسٹر جی؟ اوتار سنگھ نے ماسٹر جی سے پوچھا۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ارد گرد کی زمین خشک ہو جائے، ایسی کہ درخت کی جڑیں زمین کے اندر کی غذا حاصل نہ کر سکیں۔ مگر بہت پرانے اور بہت بڑے درختوں کے ساتھ ایسا کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جڑیں بہت دور تک اور بعض اوقات میلوں تک پھیلی ہوتی ہیں، کانتی پرساد نے کہا۔ اور دوسری وجہ، تم جانتے ہو، جڑیں زمین سے غذا حاصل کر کے تنے کی طرف بڑھاتی ہیں، اس سے درخت ہرا رہتا ہے، نئی کونپلیں، نئے پتے نکلتے رہتے ہیں۔ غذا نہ ملے تو یہ عمل رک جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سوکھ جاتا ہے۔ اب جڑوں میں کوئی بیماری پھیل جائے اور زمین سے غذا چوسنے اور آگے بڑھانے کا ان کا عمل معطل ہو جائے تو درخت ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوکھنے کے بعد درخت کھڑا رہتا ہے کچھ عرصہ، اس وقت تک جب تک جڑوں میں اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہو، اور پھر درخت اندر سے کھوکھلا ہونے لگتا ہے، پھر یا تو وہ کھڑے کھڑے ختم ہو جاتا ہے یا گر جاتے ہیں، جڑیں زمین چھوڑ دیتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ سوکھنے کے کتنے عرصے بعد درخت گر جاتا ہے؟ مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، اور اگر بہت زیادہ ہو تو سال بعد۔ کانتی پرساد نے کہا، مگر تم کیوں پوچھتے ہو؟ یوں ہی، کوئی خاص بات نہیں۔
سپہر کو کھیلنے کا وقت تھا۔ وشال دن اور اوتار سنگھ حویلی سے نکل جاتے تھے اور کانتی پرساد اپنے کمرے میں آرام کرتے تھے۔ اس سپہر اوتار سنگھ نے کانتی پرساد سے کہا، آپ آج ہمارے ساتھ چلیں ماسٹر جی۔ کانتی پرساد کو معمول میں اس تبدیلی کا تصور خوشگوار لگا۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ وہ دونوں لڑکوں کے ساتھ حویلی سے نکل آئے۔ اوتار سنگھ آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ بستی سے باہر نکل آئے۔ کچھ دور کانتی پرساد کو وہ سوکھا ہوا برگد کا بہت بڑا درخت نظر آیا۔ انہیں اپنے شاگرد پر فخر ہونے لگا۔ وہ صحیح طالب علم تھا، سائنسی ذہن والا، تجسس سے بھرا ہوا اور تحقیق کے جذبے سے مالا مال۔ اوتار سنگھ نے انہیں لے جا کر وہاں کھڑا کر دیا۔ اس درخت کو دیکھیے ماسٹر جی۔ کانتی پرساد نے درخت کو دیکھا، پھر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ قریب ہی پانی کا ایک تالاب تھا اور ہر طرف خوردرو گھاس اور جنگلی پھولوں کے پودے موجود تھے۔ دیکھ رہا ہوں یہ جڑوں کی بیماری والا معاملہ ہے، کیونکہ ارد گرد تو بہت ہریالی ہے۔ یہ درخت مر چکا ہے نا؟ بالکل۔ کانتی پرساد نے درخت کی زمین سے باہر کو نکلی ہوئی مردہ جڑوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ایسا مر چکا ہے کہ اب کبھی ہرا نہیں ہوگا۔ مگر ماسٹر جی، یہ درخت تقریباً 13 برس سے اسی حال میں ہے۔ کانتی پرساد کے چہرے پر بے یقینی کا تاثر ابھرا۔ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے بے حد وثوق سے کہا۔ آپ پتا جی سے پوچھ لیں۔ ٹھاکر کے حوالے پر کانتی پرساد کو سانپ سونکھ گیا۔ تو پھر یہ اتنے برسوں سے کھڑا کیسے ہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں تو اسے اب ایک انگلی کے دھکے سے بھی گر جانا چاہیے، کانتی پرساد نے کہا، اور درخت کے تنے پر سچ مچ ایک انگلی سے ہی دباؤ ڈالا۔ پھر انہوں نے پہلے ایک ہاتھ سے پھر دوسرے ہاتھ سے درخت کو دھکیلا۔ وہ زور لگاتے رہے۔ دونوں لڑکے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، مگر درخت اپنی جگہ کھڑا رہا۔ بالآخر کانتی پرساد نے کوشش ترک کر دی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی جڑیں یقیناً زندہ ہوں گی، تو پھر درخت کو غذا بھی ملنی چاہیے۔ اوتار سنگھ نے اعتراض کیا، ہو سکتا ہے درخت کا جڑوں سے رابطہ نہ رہا ہو، تو پھر درخت کو گر جانا چاہیے۔ زندہ جڑوں سے دوبارہ درخت اگنا چاہیے۔ سائنس یہی بتاتی ہے نا؟ ممکن ہے جڑ کے ایک مضبوط مگر چھوٹے سے حصے سے درخت کا رابطہ ہو، تو اسے تھوڑی بہت غذا مل رہی ہوگی۔ کہیں تو نمو کے آثار نظر آئیں۔ کانتی پرساد لاجواب ہو گئے۔ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں۔ سائنس کو بھی معلوم نہیں؟ سائنس کو معلوم ہوگا، ہمارا علم کم ہے۔ کانتی پرساد نے بات بنائی، لیکن ان کا لہجہ کمزور تھا۔ آؤ اب چلیں، انہوں نے کہا اور واپس چل دیے۔ دونوں لڑکے ان کے پیچھے تھے۔ ماسٹر جی کا جواب اوتار سنگھ کو مطمئن نہیں کر سکا تھا، مگر اسے خوشی تھی کہ ماسٹر جی نے اس معاملے کو توہم قرار نہیں دیا۔ پھر ماتا جی بیمار ہو گئیں، ایسی بیمار کہ دیکھتے ہی دیکھتے بستر سے لگ گئیں، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ پہلے تو وید جی آتے رہے، پھر شہر سے ڈاکٹر آنے لگے۔ ٹھاکر جی بہت ہی پریشان رہنے لگے تھے۔ بہت دن سے ماتا جی پوجا والے کمرے میں نہیں گئی تھیں۔ جب پہلی بار ایسا ہوا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، دیکھ پتر، آج میں اٹھ نہیں سکتی، لیکن تم روز کی طرح جاؤ گے اور پوجا کرو گے۔ اوتار سنگھ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اور جب تک میں نہ جا سکوں تم ہر روز پوجا کرتے رہو گے؟ جی ماتا جی۔ اوتار سنگھ اکیلا ہی پوجا کے کمرے میں جانے لگا۔ ایک دن اس نے بھگوان کے سامنے رکھے پرساد پر ایک مکھی کو منڈلاتے دیکھا۔ وہ کبھی کسی پھل پر بیٹھتی تو کبھی مٹھائی پر۔ اوتار سنگھ کو گھن آنے لگی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر مکھی کو اڑایا، مگر اگلے ہی پل وہ پھر آ بیٹھی۔ اوتار سنگھ نے پھر اسے اڑایا، مگر پھر وہی ہوا۔ ذرا دیر میں وہ عاجز ہو گیا، بری طرح سے جھنجھلانے لگا۔ ایک اتنی سی مکھی پر اس کا بس نہیں چل رہا، اور ماسٹر جی کہتے ہیں منش میں بڑی شکتی ہے، دنیا کی ہر مخلوق سے زیادہ۔ وہ عاجز آ گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر بھگوان سے کہا، بھگوان، اس بدتمیز مکھی کو شراب دیجیے، یہ آپ کے پرساد کو گندا کر رہی ہے۔ لیکن بھگوان کب جواب دیتا ہے؟ اوتار سنگھ نے اب مکھی کو مارنے کی کوشش کی۔
اس کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیسے بھگوان ہو، تم تو کچھ بولتے ہی نہیں، اس مکھی کو شراب دو نا۔ ماتا جی کہتی ہیں تم بدتمیزی کرنے والوں کو شراب دیتے ہو، یہ مکھی تمہارا پرساد گندا کر رہی ہے۔ ماتا جی کہتی ہیں کوئی بدتمیزی کرے تو تم اسے بہت برا شراب دیتے ہو۔ اس نے ہاتھ روک لیا۔ اب وہ منتظر تھا بھگوان مکھی کو شراب دے گا، لیکن بدبخت مکھی اسی طرح پرساد پر دندناتی رہی، لیکن وہ بار بار بھگوان کی مورتی پر بھی جگہ جگہ بیٹھ رہی تھی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اوتار سنگھ نے جھنجھلا کر کہا۔ بولتے بھی نہیں، اپنے پرساد کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، دنیا کا نظام کیسے چلاتے ہو؟ اب کہ اوتار سنگھ نے وہیں رکھی گیتا اٹھائی اور مکھی کے در ہو گیا، مگر مکھی بہت پھرتیلی، بہت شریر تھی۔ ایک بار جو وہ بھگوان کی مورتی پر بیٹھی تو اس نے گیتا سے اسے مارا۔ مکھی تو اڑ گئی، گیتا بھگوان کے منہ پر لگی، مورتی الٹ کر گر گئی۔ اوتار سنگھ پر تو لرزہ چڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں بس ایک خوف تھا، اب بھگوان اسے شراب دے گا۔ کئی منٹ گزر گئے، کچھ نہیں ہوا تو اس کا خوف کم ہونے لگا۔ اس نے سوچا اس نے تو جان بوجھ کر بدتمیزی نہیں کی، جبکہ مکھی تو دانستہ بدتمیزی کر رہی تھی۔ بھگوان نے اسے شراب نہیں دیا تو مجھے کیوں دے گا؟ بلکہ سچ تو یہ ہے وہ شاید کسی کو شراب دے ہی نہیں سکتا۔ چند روز بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ اس بار بدتمیزی کرنے والا ایک چوہا تھا۔ اوتار سنگھ اس سے کوئی تعارض نہیں کیا، بس پوجا بھول کر چپ چاپ تماشا دیکھتا رہا۔ چوہے نے پرساد سے من پسند چیزیں اڑائیں اور اس کے بعد اس نے گستاخی کی حد کر دی۔ وہ براہ راست بھگوان سے بدتمیزی کرنے لگا۔ وہ اپنے نکیلے دانتوں سے شیو جی کی ناک کتر رہا تھا۔ غیظ و غضب والے، قہر کے دیوتا، تباہی کے دیوتا، شیو جی کی ناک۔ شیو جی کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ خوف سے شل ہو گیا۔ اب اس چوہے کی خیر نہیں، لیکن چوہے کو کچھ نہیں ہوا۔ شیو جی کی ناک کترنے کے کھیل سے اس کا دل بھر گیا تو وہ مورتی سے اترا اور نہایت آہستگی کے ساتھ چلتے ہوئے ایک طرف چلا گیا۔ اس روز بھگوان سے تو نہیں، لیکن اس کی مورتی سے اوتار سنگھ کا دل برا ہو گیا۔ اس نے سوچا اس کی پوجا کرنا، اس سے کچھ مانگنا جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، پرلے درجے کی حماقت ہے، انسان کی توہین ہے۔ لیکن ماں باپ سے ملا ہوا نسلی ورثہ اور ان کی دی ہوئی تعلیم اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ آسانی سے مٹ جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے روز وہ پوجا کے لیے چلا آیا اور ناگواری کے باوجود اس نے پوجا بھی کی۔ اسی شام ٹھاکر جی بہت پریشان تھے۔ اس نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کیا ہوا پتا جی، کیا بات ہے؟ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں پتر، بس ایسے ہی۔ کچھ تو ہے پتا جی، مجھے بتائیے نا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے چند لمحے سوچا اور فیصلہ کیا کہ بیٹے کو بتانا ضروری ہے۔ پتر، تمہاری ماں کی حالت اچھی نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ اوتار سنگھ گھبرا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ماتا جی کی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ ویسے جب سے وہ بیمار ہوئی تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے یہ احساس ستاتا رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کبھی نہ رکنے والا وقت ان کے لیے ختم ہو رہا ہو۔ اسی لیے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا اس نے۔ پڑھائی میں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن کھیلنے کا وقت میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ جلدی واپس آ جاتا، بستر پر ماتا جی سے لپٹ جاتا، انہیں پیار کرتا، وہ بھی جواب میں اسے پیار کرتی۔ مگر پچھلے ایک ہفتے میں اسے احساس ہونے لگا تھا اب ان میں اسے پیار کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ وہ بس نگاہوں میں بے بسی اور حسرت لیے پیاسی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہتی تھیں۔ اسے ڈر لگتا تھا، مگر شعور کی سطح پر نہیں، وہ لاشعور میں تھا۔ اب کیا ہوگا پتا جی؟ اس نے متوحش لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا بیٹا، جو بھگوان کی اچھا، ٹھاکر اوتار سنگھ نے اداسی سے کہا، پھر ذرا ٹھہر کر بولے۔ تم تو روز پوجا کرتے ہو، بھگوان سے پرارتھنا کرو تمہاری ماتا جی اچھی ہو جائیں۔ اگلے روز اوتار سنگھ پوجا کے لیے گیا تو بھگوان کے لیے عقیدت سے بھرا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر
भगवान से प्रार्थना की तो उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ लर्ज रही थी। हे भगवान, मेरी माता जी को अच्छा कर दो, उन्हें जीवन दे दो। मैं जीवन भर तुम्हारी पूजा करूँगा, आरती उतारूँगा। बस तुम मेरी माता जी को पहले जैसा कर दो। माता जी कहती थी तुम्हारी महान शक्ति है, तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे भेंट दे दो भगवान, मेरी माता जी का जीवन मुझे भेंट दे दो। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूँगा। वो पूजा के कमरे से निकला तो बहुत पुरयकीन था। उसे एतमाद था कि भगवान ने इसकी सुन भी ली है और मान भी ली है। उस वक्त तक डूबते को तिनके का सहारा वाला भी मुहावरा इसकी समझ में नहीं आया था। वो नहीं जानता था बहरान में आदमी किसी महूम सहारे से भी आस लगा लेता है। वो अपने तमाम चक्कू को शुभात भूल गया था। उसने भगवान से खरे मन के साथ लौ लगाई थी। उस रोज़ मास्टर जी ने पढ़ाने से इनकार कर दिया। आज छुट्टी है छोटे ठाकुर, आप अपनी माता जी के पास जाएं। अवतार सिंह का दिल हौलने लगा। वो उस कमरे में चला गया जो शुरू ही से इसका और माता जी का था। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि ठाकुर जी बाहर आए। इसे देखते ही उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए आ रहा था। पिताजी खैर तो है? अवतार सिंह ने घबरा कर पूछा। नहीं पुत्र, तुम्हारी माता जी की हालत ख़राब है, न कुछ बोल रही हैं, न किसी को पहचान रही हैं। चलो तुम उनसे मिल लो। अवतार सिंह माँ के पास चला गया। एक पंडित बैठा बुलंद आवाज़ में अश्लोक पढ़ रहा था। ठाकुरानी की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन बेनूर लग रही थीं। लगता था उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अवतार सिंह ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। बर्फ़ की तरह सर्द था। माता जी मुझे देखें, ये मैं हूँ अवतार सिंह। अवतार सिंह ने उसे पुकारा। ठाकुरानी ने झुरझुरी सी ली। एक लम्हे को उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने बामुश्किल बेटे को खींचकर लिपटा लिया। उसका जिस्म बुरी तरह लरस रहा था। उसके होंठ थरथराए, लेकिन कोई आवाज़ न निकल सकी। माता जी मुझे छोड़कर ना जाना, अवतार सिंह गिड़गिड़ाया। मैंने भगवान से बात कर ली है, वो तुम्हारा जीवन नहीं लेंगे माता जी। बोलते बोलते उसे एहसास हुआ कि माँ के जिस्म की लर्जिश ख़त्म हो गई है। वो साकित हो गया है। उसका दिल बुरी तरह घबराने लगा। उसी लम्हे किसी ने इसके कंधे पर शफ़क़त से हाथ रखा। उठो छोटे ठाकुर, तुम्हारी माताजी जा चुकी हैं। ये ठाकुर जी की आवाज़ थी। अवतार सिंह हटा और इसने माँ के चेहरे को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मर चुकी हैं। फिर ठाकुर ने इसे लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगा।